کا ذکر ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت قصبے میں ایک نیک اور امیر تاجر رہتا تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران اپنی ایمانداری، سخاوت اور اللہ پر گہرے ایمان کے لیے مشہور تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا اور اپنے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرتا تھا۔ ہر جمعے کے دن وہ غریبوں کو اکٹھا کرتا اور انہیں کھانا، کپڑے اور کبھی کبھار مالی مدد بھی فراہم کرتا تھا۔ عمران اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے گھر میں رہتا تھا۔ اس کے بیٹے کا نام یوسف تھا جو کہ ایک ذہین اور تجسس بھرے سوالات کرنے والا بچہ تھا۔ وہ ہمیشہ زندگی اور اللہ کی حکمت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا تھا۔ ایک دن عمران کی زندگی میں اچانک ایک بڑا امتحان آیا۔ اس نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ ایک تجارتی منصوبے میں لگایا جس سے نفع کی امید تھی، لیکن ایک شام اس کے تاجروں نے آ کر اطلاع دی کہ وہ مال جو انہوں نے سمندر کے ذریعے بھیجا تھا طوفان میں تباہ ہو گیا۔ عمران کی تمام سرمایہ کاری ضائع ہو گئی۔ یہ خبر سن کر عمران کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنا ایمان نہیں کھویا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عمران کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے کاروبار میں نقصان ہونے لگا اور جو لوگ اس کی مدد پر انحصار کرتے تھے وہ اپنی ضرورتوں کے لیے اس کے پاس آنے لگے۔ اپنی کم ہوتی ہوئی دولت کے باوجود عمران نے لوگوں کی مدد جاری رکھی اور اللہ پر بھروسہ کیا، لیکن آخر کار اسے اپنی کئی چیزیں بیچنی پڑیں۔ ایک دن جب عمران اپنی پریشانیوں کے بوجھ تلے دب گیا تو وہ ایک چھوٹی مسجد کے پاس سے گزرا۔ اذان کی آواز سن کر اس کے دل کو سکون ملا اور وہ مسجد میں داخل ہو گیا۔ وہاں ایک کونے میں بیٹھ کر اس نے اللہ سے رہنمائی کی دعا کی۔ اسی وقت ایک اجنبی آدمی مسجد میں داخل ہوا اور عمران کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ آدمی تھکا ہوا لگ رہا تھا جیسے وہ لمبے سفر کے بعد آیا ہو۔ اس نے عمران کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہاری مشکلات کے بارے میں سنا ہے۔ تمہارا ایمان مضبوط ہے اور اللہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، لیکن شاید تمہارا امتحان ابھی ختم نہیں ہوا۔ صبر کرو کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہ سن کر عمران نے کہا، میں جانتا ہوں یہ امتحان ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ کب تک یہ مشکلات برداشت کر سکتا ہوں۔ اس آدمی نے جواب دیا، یاد کرو حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی۔ انہوں نے بے پناہ مشکلات جھیلیں لیکن کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ اللہ نے ان کی آزمائش کے بعد ان کو صحت، مال اور انعامات عطا فرمائے۔ یہ مشکلات ہمیں مضبوط بنانے کے لیے ہیں، نہ کہ ہمیں توڑنے کے لیے۔ اجنبی کی باتوں سے عمران کے دل کو سکون ملا اور وہ دوبارہ پر امید ہو گیا۔ دنوں سے ہفتے گزرے اور ہفتوں سے مہینے۔ عمران کی حالت مزید بگڑ گئی اور وہ مایوس ہو گیا، لیکن اس نے کبھی اللہ کی مرضی پر شک نہیں کیا۔ ایک شام جب وہ اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھا اپنی زندگی پر غور کر رہا تھا تو ایک گروہ مسافر ان کے پاس آیا۔ وہ تاجر تھے جنہوں نے اس کی پچھلی کامیابیوں کے بارے میں سنا تھا اور اس کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے ایک کاروباری موقع پیش کیا جو بہت ہی اچھا تھا اور اسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہ معاہدہ خطرے سے بھرپور تھا، لیکن عمران نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس موقع کو قبول کیا۔ ان تاجروں کی مدد سے عمران نے اپنے کاروبار کو دوبارہ تعمیر کیا۔ آہستہ آہستہ اس کی دولت پھر سے بڑھنے لگی۔ اس کی ایمانداری اور سخاوت نے اسے ہر طرف سے عزت دلوائی، لیکن اس بار ایمان نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ اصل دولت مادی چیزوں میں نہیں بلکہ ایمان کی طاقت میں ہے اور زندگی کی آزمائشوں میں صبر کرنے کی صلاحیت میں ہے۔ سالوں بعد عمران نے اپنی زندگی پر نظر ڈالی اور مسکرا دیا۔ وہ بہت کچھ سہ چکا تھا لیکن اللہ نے کبھی اسے تنہا نہیں چھوڑا۔ اس کی دولت واپس آ گئی تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم یہ تھا کہ اس کا دل ایمان میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ اس نے یہ سیکھا کہ اللہ کے امتحانات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں پاک کرنے اور اللہ کے بہتر بندے بنانے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب عمران کا کاروبار خوب ترقی کرنے لگا تو اس نے غریبوں کی مدد اور ضرورت مندوں کی حمایت کرنا جاری رکھا۔
اس کی زندگی ان اقدار کا عکس تھی جو اس کے دل کے قریب تھیں: صبر، اللہ پر بھروسہ اور سخاوت کی اہمیت۔ ایک دن عمران اپنے بیٹے یوسف کے ساتھ بیٹھا زندگی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ یوسف، جو اب ایک نوجوان بن چکا تھا، کہنے لگا، ابا جان، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ صبر سب سے اہم ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں دنیا کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ عمران نے اپنے بیٹے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، میرے بیٹے، زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ہم ان سے بچ نہیں سکتے، لیکن ہم یہ ضرور طے کر سکتے ہیں کہ ہم ان کا سامنا کیسے کریں گے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی یاد کرو، انہوں نے سب کچھ کھو دیا، اپنی صحت، اپنی دولت، حتیٰ کہ اپنے خاندان کو بھی، لیکن انہوں نے کبھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا، اور آخر میں اللہ نے انہیں انعام دیا۔ صبر ہر چیز کی کنجی ہے، اور اللہ پر بھروسہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔ یوسف نے سر ہلا کر اپنے والد کی باتوں کو دل سے تسلیم کیا۔ اس دن کے بعد اس نے اپنے والد کے الفاظ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ عمران نے اپنی زندگی عاجزی کے ساتھ گزار دی، ہمیشہ یہ یاد رکھتے ہوئے کہ دنیا کی آزمائشیں عارضی ہیں، لیکن صبر کا انعام دائمی ہے۔ اس طرح تاجر عمران کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مشکلات کے وقت صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ کتنا اہم ہے۔ اس کے سفر سے ہم نے یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اللہ کا منصوبہ ہمیشہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اس کی رحمت بے حساب ہے۔